تفعلوا فأذنوا بحرب من الله فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، آج ہمارے ہاسپٹل پر تشریف فرما ہیں اعلیٰ حضرت شیخ تجمل حافظہ اللہ، جو سیلو کے مقیم ہیں، جہاں پر دارالفرقانیہ نام سے بہت بڑا ادارہ چلاتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ وہاں پر غیر سودی یا بلا سودی بینک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس نام سے چلتا ہے، اور الحمدللہ ان دونوں کاموں سے دینی اور دنیاوی خدمات کی بہترین مثال شیخ تجمل حافظ اللہ نے ہمارے سامنے رکھی ہے. شیخ تجمل ہمارے بہت بڑے مصلح ہمارے لیے، اور بہت زیادہ ہمیں انہوں نے اپنے علم سے بھی، اپنی دعاؤں سے بھی اور اپنے امداد سے بھی ہمیں بہت نوازا ہے. ہم وقتاً فوقتاً شیخ سے جو ہے ہماری خود کی دینی بھی اصلاح کرتے رہتے ہیں، اور دنیاوی اعتبار سے بھی شیخ سے جو ہے جب کبھی مجھے کچھ مسئلہ پیش آتا ہے تو میں رجوع ہوتا ہوں. انشاءاللہ آج ہمارے درمیان میں موجود ہیں، اور شیخ کی جو سیلو کے اندر میں جو کارگزاریاں ہیں اس ضمن میں ان سے انشاءاللہ 2-3 سوالات پوچھنے والا ہوں. سب سے پہلے شیخ شرک کے سخت خلاف ہیں. شرک کی مذمت کے اندر میں الحمدللہ کوئی لفظ باقی نہیں چھوڑتے ہیں، اور کئی مریضوں کو ہمارے انہوں نے شرک اور بدعات کے اور غلط فہمیوں کے اور خرافات کے دلدل سے نکال کر صحیح راہ دکھائی ہے، اور الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ان کے ہاتھ میں بھی، ان کی دعاؤں میں بھی بہت شفا رکھی ہے. تو پہلا میرا سوال انشاءاللہ شیخ اس ضمن میں یہ رہے گا کہ یہ قوم جو بہت بری طرح سے شرک کے اندر میں، بدعات کے اندر میں ملوث ہو جاتی ہے، اس سے کیا کیا نفسیاتی امراض پیدا ہو جاتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ اس سے کس طرح سے لوگوں کو جو ہے صحیح راہ راست پر لاتے ہیں، انشاءاللہ اس ضمن میں ہماری جو ہے رہنمائی فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، ہمارے بہت ہی مخلص اور خادم خدمت، قومی خدمت کرنے والے جناب ڈاکٹر بشیر احمد خان صاحب، جو میرے قریبی رشتہ دار بھی ہے اور میرے ان کے ایک بہت قریبی تعلقات بھی ہیں. آج کئی دفعہ آنا ہوا، لیکن آج انہوں نے کہا کہ بھئی شرک کے ٹاپک پر جو ہے آپ ہمیں کچھ تھوڑی سی اپنے نصیحت کیجیے یا بات بتلائیے. حضرات، آج ہماری جو اپنے قوم ہے شرک میں بہت نہایت طریقے سے، سخت طریقے سے مبتلا ہے، اور مبتلا ہونے کی وجہ سے عجیب و غریب خرافات میں ملوث ہو چکی ہے. اور آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کا سب سے بنیادی عقیدہ شرک کے خلاف ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے شرک ایک ایسی بلا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. باقی جتنے بھی جو گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ چاہا معاف کر سکتا ہے، وہ فعال لما یرید ہے، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا. شرک کی مثال ایسی ہے جیسا کہ اللہ کی ذات میں کسی کو پارٹنرشپ بنانا، اللہ کی ذات میں پارٹنرشپ بنانا ہے. انسان اپنے معمولی مثال اس کی یوں لیجیے کہ انسان اپنے بیوی میں پارٹنرشپ برداشت نہیں کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے ذات میں کہاں سے پارٹنرشپ برداشت کرے گا. تو قرآن میں جہاں جہاں بھی شرک کے تعلق سے احادیث ہے، قرآن کی آیتیں ہیں، تو اس میں اللہ کا جلال، اللہ کا غصہ ٹپکتا ہے. شرک اتنی بلا، اور شرک سے فرائض بھی، واجبات بھی، مستحبات سنت بھی، اور مستحبات بھی، نوافل بھی، یہ تمام چیزیں غارت ہو جاتی ہے. اسلام کا سب سے پہلا عقیدہ ہر نبی نے حضرت آدم سے لے کر علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام آئے ہیں، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام نے سب نے توحید کی دعوت دی ہے، اور شرک کے خلاف تمام انبیاء کرام نے جو ہے زور و شور سے اپنے شرک کی مخالفت میں علن اعلان جو ہے اس کا اعلان کیا ہے. ہر نبی کا یہی تھا، لا الہ الا اللہ تفلحون، قولوا لا الہ تفلحون. ہر نبی کا یہی نعرہ تھا، آپ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک. اسلام کا بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ توحید ہے. اور شرک سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری امت کے افراد، ہمارے خواتین، ہمارے نوجوان، ہمارے ضعیف، ہمارے بزرگ جو اپنے ضعیف ہو چکے ہیں،
وہ تمام کے ان کے پھسپھوسے عقیدے ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان تمام اپنے امت کے ماں بہنوں کو بھی اور امت کے نوجوانوں کو بھی اور امت کے ضعیف حضرات کو بھی اس شرک جیسی بلا سے ہمارے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ شیخ دوسرا جو میرا سوال ہے، الحمدللہ جو آپ کا غیر سودی بینک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس نام سے جو چلتا ہے، اور الحمدللہ کئی سو حضرات کو، کئی سینکڑوں سے جو ہے جس میں علماء ہیں، حفاظ ہے، ان لوگوں کو سود کی ایک جو ہے بڑی بری بیماری سے نکال کر الحمدللہ حلال کمائی کی طرف آپ نے آمادہ کیا ہے۔ حلال کمائی کی اہمیت اور حلال کمائی عبادت سے کس طرح پہلے رہتی ہے، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ نے جو ہے ہم لوگوں کی جو ہے اس معاملے میں اصلاح کی ہے۔ اس ضمن میں جو ہے آپ جو ہے کیا کارگزاری جو ہے اپنی پیش کرنا چاہیں گے اور لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں آپ سے انشاءاللہ یہ سوال کرتا ہوں۔ السلام علیکم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دوسرا سوال ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کیے جو بہت اہم ہے اور ہمارے اس وقت معاشرے کی بہت سخت اس کو ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ فرائض کے بعد سب سے بڑا فرض جو ہے رزق حلال کی طلب ہے، سب سے بڑی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات واعملوا صالحا، کہ ایمان والو پاک کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ تو نیک عمل کا ذکر بعد میں ہے اور پاک کمائی کا عمل پہلے ہے۔ تو طیب اور پاک روزی حاصل کرنا یہ ایمان والے کے لیے ایک فرض ہے اور یہ بنیاد ہے، تمام اعمال کی جڑ ہے۔ اگر آپ کی پاک کمائی نہیں رہیں گی تو کیا ہوگا؟ آپ کی نماز بھی اقارت چل جائے گی، روزے بھی، زکوٰۃ بھی، خیرات بھی، کوئی عبادت آپ کی قبول ہونے والی نہیں ہے۔ تو تقویٰ جو ہے، تقوی کے معنی یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم حلال روزی کو تلاش کریں اور حلال ہم کھائیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے بحرول دانا تھے، ان سے ملاقات کے لیے گئے تو لوگوں کا حضرت یہ تو پاگل آدمی ہے، آپ اس کے پاس آئے، کہا ابھی کچھ بھی ہو لیکن نصیحت اچھی کرتا ہے۔ آپ گئے، اس کے بعد سلام کے بعد کہا کہ کچھ نصیحت کیجئے، تو حضرت نے کہا کہ نصیحت کیا کریں گے؟ کہا کہ حضرت نصیحت فرمائیے۔ حضرت نے اچھا یہ بتاؤ کھانے کے آداب کیا ہے؟ جنید بغدادی نے فرمایا کہ بھائی پہلے ضرور دونوں ہاتھ دھوئے جائے، پھر دسترخوان بچھایا جائے، پھر کھانا آیا جائے، اپنے سامنے سے کھانا کھایا جائے، بسم اللہ کر کے شروع کیا جائے۔ اس نے کہا کہ جنید بغدادی تم پہ افسوس ہے، تم اتنے بڑے اپنے وقت کے جو ہے اپنے مسلم امت ہے، تم کو کھانے کے آداب نہیں معلوم؟ کہا کہ حضرت کیا آداب ہے؟ کہا کہ آداب یہ ہے کہ اس کا پہلا آداب یہ ہے کھانے کا کہ یہ دیکھا جائے کہ کھانا حلال کا یا حرام کا ہے۔ اور اس وقت ہماری جو امت ہے سودی لعنت کے اندر ملوث ہو چکی ہے۔ تقریباً میرے تجربے کے اندر اور میں جب میں دیکھ رہا ہوں تو تقریباً اپنے 80% مسلمان سودی کاروں میں ملوث ہے، 80% سے بلکہ زیادہ ہے۔ اس وجہ ہمارے فرزند ڈاکٹر مزمل خان کے اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، ان کے کمائی میں برکت فرمائے، ان کے ساتھیوں کے بھی، ان کے دلوں میں میرے دل میں ایک تمنا خواہش تھی کہ ہم جو ہے جلد سے جلوس لیتے ہیں جس میں 50,000 60,000 روپے خرچ ہوتا ہے اور ضائع ہوتا ہے، گھنٹہ 2 گھنٹہ آگے مخرج بیان کرتے ہیں اور ہوا میں باتیں چل جاتی کان سے اوپر۔ تو میرے دل میں خواہش تھی کہ بھئی سودی کاروبار سے امت کو نجات دلایا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ میری جو خواہش ہے ہمارے فرزند نے پوری کی ہے۔ انہوں نے تقریباً اپنے 5 سال تک اپنے متعلقین سے 300 روپے کے ممبرس بنائے، 300، اور 5 سال تک انہوں نے تقریباً 60 لاکھ کا ٹرن اوور کیا انہوں نے، اور اس کے بعد انہوں نے سوسائٹی بنا کر کے 2 سال کے اندر تقریباً اللہ کے فضل و کرم سے 22 کروڑ روپے کا اتار چڑھا ہوا ہے، ٹرن ہوا ہے، اور 11 کروڑ روپے ہم نے تمہارے حضرت عثمان غنی جو بینک جو قائم ہوا ہے اس کے ذریعے تقسیم کی ہے، قرض حسنہ۔ اور دوسری خاص بات یہ ہے کہ ہمارے سیلو شہر میں اور کئی بھی جگہ ایسا ہے کہ جو پرائیویٹ جو بینک ہے، پرائیویٹ جو لوگوں نے اپنے سودی کاروبار کرتے ہیں تو 5,000 روپے وہ 500 روپے ہفتہ لیتے ہیں۔ تو کئی لوگوں کو ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ صرف اس لیے کماتے ہیں، دن بھر اس لیے گاڑا چلاتے ہیں، اس لیے آٹو چلاتے ہیں کہ سودی کا جو سود کے جو سوکار ہیں ان کو اپنے یہ ہم کو بھرتی کرنا ہے، ان کی اپنے گھر تباہ ہو گئے، ان کے اپنے کاروبار تباہ ہو گئے، کئی تو لوگ اپنے شہر چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ تو اللہ کا فضل و کرم ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نام سے جو کوآپریٹو لمیٹڈ جو بینک ہے سیلو میں قائم ہوا ہے، تو اب تک تقریباً 2000 لوگوں نے اس سے مستفید ہوئے ہیں۔ اور خاص بات ہے سیلو کے ہر حافظ، ہر عالم بھی اس سے مستفید ہوا ہے، کرانہ دکان والے اور تمہارے رکشے والے اور تمہارے آٹو رکشے والے اور سبزی ترکاری والے، اور حتیٰ کہ مونڈے کے جو بیپاری ہے
اور اللہ کا یہ فضل کرم ہوا کہ ہم نے جو شروع کی ہے تو اس سے غیر مسلم جو ہمارے بھائی حضرات ہیں سیلو شہر کے وہ متاثر ہو کر کے مونڈو کے لوگوں نے آگے لگے ہیں. اور آپ کی معلومات کے لیے تقریباً ڈاکٹر صاحب 850 غیر مسلموں کے ہمارے پاس اکاؤنٹ کھلے ہیں. الحمدللہ اللہ قبول فرمائے. ہمارے پاس 10,000 سے شروع ہو کر کے 1 لاکھ روپے تک جو ہے رقم دی جاتی ہے. اور 10,000 جو دیتے ہیں تو معمولی چارج دیتے 300 روپئے اور اس کی جو پیڑ ہے 3 مہینے کی ہے. اور جو 50,000 لیتے ہیں 17,500 روپے سروس چارج ہے اور 10 مہینے کی پیڑ ہے. تو کئی گھر آباد ہو گئے اور اس کے اللہ کے فضل کرم سے کئی اپنے گھر خوشحال ہو گئے اور ان کے کاروبار خوشحال کاروبار ترقی ہو گئی ہے. حضرات آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عقیدے میں سب سے خطرناک اپنے جو عقیدے کے اندر جو عمل ہے وہ ہے شرک کا. اور عمل کے اندر سب سے جو برا عمل ہے وہ سود کا. کلام پاک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. جو سودی کاروبار سے بات نہیں آتا ہے وہ اللہ اور اس کے ساتھ جنگ کرنے تیار ہو جاؤ. تو دنیا کے اندر کون اللہ اس کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہماری اس سے حفاظت فرمائے. اس طرح کہ حضرت عثمان غنی جو بینک ہے سیلو میں چڑھا ہے ہم اس کے لیے دعا کو اللہ تعالیٰ اس کو دینا ترقی عطا فرمائے. اور آپ حضرات جو حضرات ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے ہمت مردہ مدد خدا. اور اللہ کے فضل سے بہت سے اپنی شادیوں میں بیواؤں میں یتیموں میں اور معاشروں میں اور جو سرکاری ملازم حتیٰ کہ ہمارے پاس کے وکلا حضرات وہ تک اپنے اکاؤنٹ کھولے اور انہوں نے بھی یہاں سے بینک سے پیسے اٹھائے ہیں. اب تک تقریباً 2,000 سے زیادہ لوگ مستفید ہوئے ہیں. یہ دعاؤں کا کام ہے یہ. تو میں جو بھی حضرات ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں ڈاکٹر صاحب نے جو پروگرام سیٹ اپ کیا ہے تمام سے گزارش ہے کہ ہر شہر میں بلکہ ہر گلی میں اس طرح سے بینک قائم ہونا چاہیے تو مسلمانوں کی ضرورتوں کو پوری کرے اور سودی لعنت سے اس امت کو بچایا جائے. آمین.